اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک شے ہے، اس کی بے شمار نعمتوں سے اس طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے ایک ادنی حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و حدیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں اس میں سے کچھ اجمالاً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان دیکھے اور اس سے پناہ مانگے اور ان اعمال سے بچے جس کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جہنم کے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پیہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھنکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ نیری سیاہ ہے، اس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس گرمی سے مر جائے، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت اس کے خوف سے مر جائے، اور بکس میں بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائے۔ یہ لوگ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جس جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینک دی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے، اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات اودا وادی اور کوئی ہے، بعض وادی ایسے ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا۔ مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیلی کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ مونڈھ
کے قریب ہوتی ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیٹ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار توہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتی ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتی ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربی کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جہان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک دروغ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، 1000 برس کے بعد فرمائیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔